السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم نے ریڈ کرنی ہے آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ یہ آج کی نہیں ہے، یہ کل کی ایپیسوڈ ہے، کیونکہ میں بتا چکی ہوں کہ کل کا دن یا تو میری لائف میں بہت اچھا ہونے والا ہے یا بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا، تو اللہ خیر کرے۔ میں ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اللہ کرے پاکستان جیت جائے، اللہ کرے انڈیا ہار جائے۔ تو اس طرح سے نا وہ میرے جو کچھ ریڈرز ہیں وہ تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو صرف اپنے ملک کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو بس کیا کروں یار، ہر بندہ اپنے اپنے ملک کے لیے، پتہ ہے ایکسائٹمنٹ ہی ایسی ہوتی ہے نا میچ کی، خاص کر انڈیا اور پاکستان کا میچ۔ تو بس یار اگر انڈیا جیت گیا تو ہم انڈیا والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے، اگر پاکستان جیت گیا تو انشاءاللہ پاکستان والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے۔ ایک دفعہ ہوا یہ تھا کہ لاسٹ ایئر جب ہمارے میچز ہو رہے تھے، اس میں ایک میچ پہلے انڈیا جیت گیا تھا، پھر سیکنڈ پاکستان جیت گیا تھا، یا پتہ نہیں پاکستان اس طرح سے کچھ ہوا تھا۔ تو جب ہوا تھا پاکستان جیت گیا تھا، تب انڈیا والوں نے سب نے بولا کہ ہم تو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو بڑا مزہ آیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی ہم سے وعدہ کرنا پڑے، ابھی وہ ریڈرز ہیں نہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی ہم سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر انڈیا جیتا تو آپ نے ہمارے ساتھ نا مل کے انڈیا کی سیلیبریشن کرنی ہے۔ تو میں نے بھی جوش میں ہاں بول دیا۔ تو یار بڑے تھوڑے دل کی بندی ہوں میں، پاکستان میچ ہار گیا اور اس کے بعد تو میرے سارے انڈین ریڈرز نے مجھے جگہ جگہ مینشن کیا، عریج آپ بھی ادھر آؤ، یہاں پہ مبارکباد دو، وہاں پہ مبارکباد دو۔ تو یار بڑی بری حالت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ والا چیلنج کبھی بھی نہیں کیا، کیونکہ میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں یار جب پاکستان میچ ہارتا ہے نا، میری حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ مطلب فل میرے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں کرکٹ کے ساتھ۔ خیر جو مجھے پہلے سے جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، تو جو لوگ نئے ہیں ان کو میں کیا ہی بتاؤں۔ تو آج میں 2 ایپیسوڈیں میں نے اسی لیے لکھی ہیں تاکہ میں تھوڑا مینٹلی تیار ہو جاؤں کل کے لیے۔ تو کل میں یونی بھی نہیں جا رہی، میں چھٹی کر رہی ہوں۔ میں کہا چلا وہ نہیں ہے عالمی، وہ میں کہتی ہوں جس دن انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے اس دن عالمی چھٹی کروا دینی چاہیے۔ تو ہے ہم باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ہم اپنی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل اگر ہم پاکستان ٹیم جیت گئی تو میرے دوسرے چینل ولاگ والے چینل پہ میں لازمی ویڈیو پوسٹ کروں گی۔ میں نے بہت سارے فوڈز کی ویڈیو بنائی ہیں، میں جہاں جہاں جو کھاتی ہوں میں، اور میں نے یونیورسٹی میں بھی جو چیزیں کھائی ہیں میں نے سب کی ویڈیوز بنائی تھی، لیکن وہ بعد میں ریکارڈنگ کرنے کے چکر میں کہ اتنا شور ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ تو نہیں کر سکتے، تو بعد میں صرف اپنی آلسی پن کی وجہ سے میں نہیں کر سکی۔ آپ کی رائٹر بہت سست ہے، ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے، باتیں ہم کل ہی کریں گے۔ تو مرمے قائزان قسط نمبر 34، تحریر عریج شاہ۔ قائزان پلیز نہیں نا، باہر جائیں پلیز۔ وہ اسے روک رہی تھی جو اپنی شرٹ اتارتا سائڈ پر پھینک کر اس کے قریب آیا تھا۔ ہاں ڈارلنگ، وہ اس کا دوپٹہ گردن سے الگ کر کے پانی کھول چکا تھا۔ آپ ہاں میں، وہ اس کے قریب آتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، خفا ہو جاؤں گی، وہ دھمکی دیتے ہوئے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ میں منا لوں گا، اس چھوٹی سی بیوی کو منانا کون سا مشکل ہے، لیکن اس سے بڑے سے شوہر کو خفا کر کے پچھتاؤ گی تم۔ کہہ دیا سو کہہ دیا۔ قائزان کاظمی اپنی بات سے بدلتا نہیں، اس کے ہاتھ پیچھے اس کی ڈوریوں میں الجھ رہے تھے، جبکہ وہ اس کی بے باک حرکتوں پر بری طرح سے سمٹی جا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ کندھے سے اپنی شرٹ سرکتی محسوس کر کے وہ مزید معصومیت پر اتر آئی تھی۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میرے پیچھے ہٹنے کے چانسز ہیں؟ اپنے بھیگے ہوئے لب اس کی گردن پر رکھتے ہوئے وہ بے باک انداز میں سوال کر رہا تھا، جب اچانک ہی اس نے اس کا رخ موڑ کر دیوار کی طرف کرتے ہوئے
اس کی گردن سے سارے بال ہٹا کر آگے کی طرف کیے تھے، اور اب وہ ایک ایک ڈوری پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے لب سے روشناس کروا رہا تھا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ اس کی پوری نازک مرمری کمر پر سفر کر رہے تھے، جبکہ وہ اس کی بے باکیوں پر بے بسی سے دیوار کا سہارا لیتی خاموش کھڑی تھی، جب اچانک اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے قید میں لے لیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے اس کے لبوں پر نہ جانے کتنے بوسے دے چکا تھا۔ اس کے لبوں کا جام پیتے ہوئے وہ اسے اپنی سخت گرفت میں قید کرتا جا رہا تھا۔ انداز اس کا ویسا ہی تھا جیسا اکثر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اس کی سخت پناہوں میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اس کا سخت نرم کوئی بھی انداز اسے برا نہیں لگتا تھا، بس وہ خود پر اس کا حق سمجھتی تھی۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے وہ باہر لے کر آیا تو وہ آرام سے باتھ روب میں خود کو چھپائے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جو اس کے لیے کوئی اچھے سے کپڑے نکال رہا تھا۔ کوئی بھی نکال دیں، پہننا تو میں نے گون ہی ہے۔ اس کے اوپر وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اسے لے کر باہر جا رہا ہے اور وہ ڈنر کر کے واپس آنے والے ہیں۔ اس دفعہ اس نے آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اپنی بات کا پکا تھا۔ وہ اسے سونے تو ہرگز نہیں دینے والا تھا، تو فضول میں ضد لگانا بیکار تھا۔ وہ اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ویسے بھی وہ اس کی نیند اڑانے میں کامیاب رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد اب نیند نہ جانے کہاں سوئی تھی۔ نیند اس سے آس پاس تو کیا، دور دور تک بھی کہیں نہ تھی۔ وہ اپنی مرضی سے کپڑے نکال کر لایا تھا، جو اس نے خاموشی سے پہن لیے تھے، جبکہ اب وہ اس کا گاؤن نکال رہا تھا۔ وہ ویسے تو اب اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی، لیکن بظاہر وہ نخرے دکھا رہی تھی۔ اس پر یہ ثابت بھی تو کرنا تھا کہ اس کی نیند خراب ہوئی ہے، اور اس پر احسان کر کے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوئی ہے۔ عجیب زبردستی ہے۔ اگر بندہ نہیں آنا چاہتا گھومنے کے لیے تو اس طرح سے زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں میری حالت، نیند سے میرا برا حال ہو رہا ہے، اور آپ کو گھومنے پھرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ ذرا احساس نہیں ہے معصوم بیوی کا؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتے وہ بول رہی تھی، جبکہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ پہلے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں؟ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے ابھی گم ہو جائے گی۔ ہاں، زیادہ نہیں، بس ایک دو بار ہی آیا ہوں۔ کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ ہنی مون پر تو پہلی بار ہی آیا ہوں، لیکن میری بیوی بہت بورنگ ہے۔ ہیں؟ میں کدھر سے بورنگ لگ رہی ہوں آپ کو؟ میں تو اتنی اچھی ہوں۔
آپ کو تو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ آپ کو اتنی اچھی بیوی ملی ہے جو آپ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتی ہے، اور آپ ہیں کہ میری قدر ہی نہیں کرتے۔ ہاں تو بیبی بتاؤ نا کہ مجھے کس طرح اس گوہر نایاب کی قدر کرنی ہے۔ تمہاری سوچ سے زیادہ قدر کروں گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ وہیں رک گیا تھا۔ سامنے بڑا سا سمندر تھا جہاں لوگوں کی کافی چہل پہل تھی۔ یہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہم پبلک پلیس میں ہیں، اس طرح یہاں یہ سب کچھ الاؤ نہیں ہے۔ اس نے اپنے پاس سے ہی قانون بنا لیا تھا۔ آزاد خیال ملک ہے بیبی، یہاں سب کچھ الاؤ ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ پردے سے کور اس کے لبوں پر بوسہ دے گیا تھا۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، کتنی خراب نیت ہے آپ کی۔ کہیں پر تو اپنے ٹھرکی جذبات پر کنٹرول کیا کریں۔ آپ جیسے نہیں ہوتے گینگسٹرز، آپ تو گینگسٹرز کا نام ڈبو رہے ہو۔ وہ افسوس کرتے ہوئے بولی تو وہ کھل کر ہنسا۔ کیسے ہوتے ہیں گینگسٹرز؟ بتاؤ مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم تو کافی زیادہ انفارمیشن رکھتی ہو ہم گینگسٹرز کے بارے میں، تو بتاؤ مجھے کہ گینگسٹرز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ آپ کے جیسے تو بالکل نہیں ہوتے۔ اب ہٹیں مسٹر ٹھرکی کاظمی، مجھے وہ سمندر دیکھنے جانا ہے۔ اس نے سامنے پانی کی طرف اشارہ کیا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا، اسی لیے سمندر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جب نظر سامنے کی طرف کچھ اسکول کی بچیوں پر گئی، وہ تقریباً 6-7 لڑکیاں تھیں اور سب کی عمر 14 سے 15 کے بیچ تھی۔ یقیناً اسکول ختم کر کے وہ یہاں انجوائے کرنے کے لیے ہی آئی تھی۔ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اسے مظہر پاشا کی یاد آئی تھی۔ یہی بچیاں اس کا ٹارگٹ تھیں۔ تقریباً 13 سے 16 سال کے بیچ کی لڑکیوں کو وہ کڈنیپ کر کے برباد کرتا تھا۔ ایسی ہی لڑکیاں اس کے کلائنٹس کو سب سے زیادہ پسند آتی تھیں۔ ان کا استعمال اس کے کام میں سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ ارے کدھر گم ہو گئے ہیں؟ کب سے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ دیکھیں کیا عجیب سی چیز کھا رہے ہیں سب، مجھے بھی کھانی ہے۔ اس نے سامنے ایک آدمی کو سمندر کے کنارے کھڑے دیکھا۔ اس کے پاس ایک بڑی سی تھالی تھی جس میں کچھ عجیب سا تھا جو سب کو کھانے کے لیے دے رہا تھا، جس کی وہ لوگ پیمنٹ کر رہے تھے۔ بہت تیز مرچی ہوتی ہے اس میں، اس نے پاس جاتے ہوئے پہلے ہی کہا تھا۔ ارے میں خود تیکھی مرچی ہوں، یہ مرچی میرے سامنے کیا چیز ہے؟ اس نے خود کو کمپلیمنٹ دیتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ وہ اپنا نقاب چہرے سے اتارتے ہوئے اس کے پیچھے ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کے سامنے آتا پوری طرح اس کو کور کر چکا تھا۔ تم سچ میں تیکھی مرچی ہی ہو، اس نے آدمی کو اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ فوراً اس کے لیے وہ چیز بنانے لگا تھا۔ ہائے مرچی، اس میں تو سچی بہت تیز مرچ ہے، وہ کھاتے ہوئے اسے بتانے لگی، جبکہ وہ
کندھے اچکا گیا اور اس کے کندھے اچکانے پر اس نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا اور پھر ایسے کھانا کھانے لگی جیسے مرچی نام کی بھی نہ ہو اس میں۔ مذاق کر رہی ہوں، بالکل بھی تیز مرچی نہیں ہے، املی کی چٹنی ہے اور یہ ساتھ میں پتہ نہیں کون سی چیز ہے، لیکن اس میں بالکل بھی تیز مرچ نہیں ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس نے اسے کھلانے کی کوشش کی تھی جس پر اس نے فوراً انکار کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکیاں مرچی سے پانی پر پانی پیے جا رہی تھیں۔ ارے لگتا ہے ترکی کے لوگ نا بہت کمزور دل کے ہوتے ہیں، اتنی مرچ نہیں ہے، یہ فضول میں محسوس کیے جا رہے ہیں، اس نے اسے دیکھ کر کہا تاکہ وہ کھا لے، لیکن قائزان کا انکار اب بھی قائم تھا۔ میرے گلے میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ڈنر کر کے واپس آئے تھے۔ راستے میں اچانک اسے گلے میں درد ہونے لگا تو وہ اس کے پاس ہی ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، جہاں ڈاکٹر نے کہا کہ بہت تیز مرچی کھانے کی وجہ سے اس کے گلے میں زخم ہو گئے ہیں۔ جان، یہ جو تم نے وہ کھایا تھا نا، اسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ میں منع بھی کر رہا تھا، تمہیں میری بات سننی چاہیے تھی۔ ارے آپ مجھے کہاں منع کر رہے تھے، آپ تو اس آدمی کو اور پیسے دے رہے تھے۔ اب میں نے آپ کے پیسے ویسٹ تھوڑی نہ ہونے دینے تھے، میں تو پیسے حلال کرنے کے چکر میں تھی۔ وہ خود کو پنکھا جھلاتی دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے بالکل پاس بیٹھا بار بار اس کے گلے کو چھو رہا تھا۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ اس نے پوچھا تھا، جس پر اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا اور ساتھ میں پڑا پانی کا جگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے سو جانا چاہیے، تھوڑی دیر سو لوں گی نا تو بہتر محسوس کروں گی۔ پتہ نہیں کون سی عجیب غریب سی چیز کھا لی ہے میں نے۔ آئندہ ہم یہاں اسٹریٹ فوڈ سے کچھ نہیں کھائیں گے، کیا پتہ کون سی چیزوں سے ہم بیمار پڑ جائیں۔ ایک تو ہم پاکستانی لوگ بھی نا کتنے نازک ہوتے ہیں۔ وہ تیز تیز بولتی دوائی اٹھا کر چیک کرنے لگی تھی، جبکہ اسے اس کے دن والی بات یاد آئی تھی جب وہ کہہ رہی تھی کہ ترکی کے لوگ ضرورت سے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ زیادہ کچھ نہیں بدلا تھا، اب ترکی کے بجائے پاکستان کے لوگ نازک ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ میڈیسنز لے لو، ہو سکتا ہے اس سے بہتر محسوس کرو۔ وہ خود ہی اس کے لیے دوائی ڈالتے ہوئے کہنے لگا تو اسے اپنے گلے میں کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ ارے واہ، یہ دوائی تو بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے مجھے اس سے آرام آ جائے گا۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تو اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹتا اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی شام تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے خود بھی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس پر اسٹریٹ فوڈ کی چیزیں اثر کرتی تھیں، یہ تو وہ جان چکا تھا،
اب اس نے بھی اسے ایسا ویسا کچھ بھی نہ کھانے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا ارادہ 12 بجے کے بعد نکل کر اپنا کام کرنے کا تھا، لیکن اب تقریباً 12:45 بج رہا تھا۔ نہ تو مریم سو رہی تھی اور نہ وہ اپنے کام کے لیے جا سکتا تھا، جبکہ فی الحال اسے بھی مریم کی تکلیف سے زیادہ اور کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہوٹل کی راہداری میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتا ہوٹل سے بھی باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنا کام مکمل کر کے جلد سے جلد یہاں سے واپس آنے کا تھا۔ اس کے دماغ میں فی الحال یہ بھی سوچ تھی کہ کہیں اپنی تکلیف کی وجہ سے مریم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اسی لیے اس نے اپنے آپ کو صرف آدھے گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی اور اس نے اسی ڈیڈ لائن میں واپس آنا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کمرے میں عجیب طرح کی آواز آ رہی تھی۔ ایسی عجیب اور خوفناک آواز اپنے پاس سنتے ہوئے اس آدمی کی آنکھ کھل گئی جو بیڈ پر پرسکون نیند میں سو رہا تھا۔ تم کون؟ وہ آدمی گھبرایا ہوا بیڈ سے اٹھ کر سامنے بیٹھے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو زمین پر اپنا بڑا سا چھرا پوری شدت سے مار رہا تھا۔ کائسان کاظمی، لوگ مجھے درندے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے وہ الاشر اس کی طرف پھینکا تھا جو اس کے کندھے کے بیچوں بیچ جا کر لگا۔ وہ درد سے قہرا کر بیڈ سے اٹھتا باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر دروازے تک آیا تھا، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ بجانے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، لیکن باہر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ نہ ہی وہ آدمی کو جانتا تھا اور نہ ہی اس نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہوا تھا۔ بس اسے دوپہر میں پاشا کا فون آیا تھا کہ کوئی کائسان کاظمی نام کا آدمی اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے پہلے 15 دنوں میں وہ اس ہر آدمی کو ختم کرے گا جو اس کے ساتھ اس کام میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یقیناً سب سے پہلا نمبر اسی آدمی کا آیا تھا۔ اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے وہ اسے کرتب دکھا رہا تھا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ زندہ تو تم رہ نہیں سکتے اور نہ ہی میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ بہتر ہے کہ یہ پکڑن پکڑائی کا کھیل بند کرو اور واپس یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا جب اس آدمی نے اچانک ہی سائیڈ دراز سے پستول نکالتے ہوئے اس پر نشانہ باندھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ پستول نکالتا اس پر نشانہ لگا چکا تھا۔ تقریباً 2:30 بجے کے قریب مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے فوراً سب سے پہلے اپنی دائیں سائیڈ پر ہاتھ کیا۔ جہاں اسے کائسان کا وجود محسوس ہوا تو اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔
جبکہ وہ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا خاموشی سے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ دوستو ایک بار میں پھر سے بتا دیتی ہوں، 2 ایپیسوڈ دی ہیں کیونکہ کل میچ ہے اور میچ کے دوران ایپیسوڈ لکھنے کا وقت نہیں ملتا، تو ممکن ہے کہ کل ایپیسوڈ آئے، اسی لیے آج 2 دے رہی ہوں۔ آپ کے 1000 لائکس پر میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ کل ایک چھوٹی موٹی ایپیسوڈ دے دوں، لیکن اس کے لیے دونوں ایپیسوڈ پر 1000 لائکس آنا ضروری ہے، ورنہ نہیں، کوشش بھی میں نہیں کروں گی۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔